یہ تھی خیرات پروین بنت ضمیر عالم۔ اس کے بعد میں نیکسٹ پارٹیسپینٹ کو دعوت دینا چاہوں گی جو ہے تبسم امتیاز بنت محمد امتیاز علی، جو کہ کلاس 9 کی اسٹوڈنٹ ہے اور ان کا ٹاپک ہے کیا اسلام تلوار کے بیس پر پھیلا ہے۔ پلیز ویلکم تبسم امتیاز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے جس موضوع پر لیکچر دینے کا موقع ملا ہے وہ ہے کیا اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ اس ٹاپک کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کے مطلب کیا ہے۔ which means to submit your will to Almighty Allah. So briefly, Islam indicates peace acquired by submitting your will to Almighty Allah. یعنی اسلام کا تعلق پیس اور ہارمونی سے ہے، نہ ہی جنگ اور دشمنی سے۔ اور مزید اسلام تمام مسلمانوں کو پیس اور یونٹی مینٹین کرنے کا حکم دیتا ہے۔ لیکن آج کے اس پریزنٹ ورلڈ میں اسلام سے ریلیٹڈ ایک مت بہت زیادہ پاپولر ہے، اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے اور اسلام وائلنس کو پروموٹ کرتا ہے۔ اور اس مت کا مزید بڑھاوا دینے میں نان مسلم ہسٹورین اور اسکالرز کا ایک کروشل رول رہا ہے۔ وہ اسے سچ کرنے کے لیے کبھی قرآن کی کسی سورہ کے آیت کو غلط طریقے سے ڈسکرائب کرتے ہیں، کبھی کسی اسلامک وار کے پیچھے کے ریزن اور ہسٹری کو جاننے میں اسے پیش کرتے ہیں، تو کبھی کچھ گمراہ مسلمانوں کے ایگزامپل دیتے ہیں اور ہر طرح سے اسلام کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے اپنا پورا ایفرٹ لگاتے ہیں۔ لیکن اس مسکنسپشن کا اپوز کرتے ہوئے ڈیلیسی اولیری نامی ایک ہسٹورین نے اپنی کتاب اسلام ایٹ کراس روڈ کے پیج نمبر 8 میں لکھا ہے History makes it clear, however, that the fanatical Muslims sweeping through world and forcing Islam at the point of assault upon conquered races is one of the most fantastically absurd myths that historians have used repeatedly to misguide the non-Muslims. اور اگر ہم ہسٹری کو اچھی طرح سے انویسٹیگیٹ کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے اپروکسیمیٹلی 800 ایئرس تک اسپین پر رول کیا، لیکن کبھی بھی اسپین کے کرسچنز کو اسلام ایکسپٹ کرنے کے لیے فورس نہیں کیا۔ بٹ جب کرسچنز نے اسپین کی گورنمنٹ کو سنبھالا تو وہاں کے تمام مسلمانوں سے اذان دینے تک کی اجازت چھین لی اور یا تو ان کے ریلیجن کو کنورٹ کر دیا یا پھر ان کا قتل کر دیا۔ Besides that, we have so many other evidence that the influence of Islam is not a product of war and combat. A live example of it is India. ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے approximately 1000 years تک انڈیا پر گورن کیا۔ اس بیچ سلیٹ ڈائنیسٹی سے لے کر لودھی ڈائنیسٹی اور مغل ڈائنیسٹی تک کئی عظیم سلطنتوں نے انڈیا پر اپنی حکومت کو قائم کیا۔ ان کا ایمپائر انڈیا میں ویل ڈیولپ تھا۔ اگر بچاتے ہیں تو ایفرٹلیسلی انڈیا کی تمام نان مسلم کو مسلم میں کنورٹ کروا سکتے تھے، لیکن آج انڈیا کے ٹوٹل پاپولیشن کے 80% نان مسلم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اسلام کا انفلوئنس تلوار کے زور پر نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم انڈونیشیا اور ملیشیا کی طرف توجہ دیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انڈونیشیا پوری دنیا میں میکسیمم نمبر آف مسلم کنٹین کرنے والا کنٹری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ملیشیا اور ایسٹ کوسٹ آف افریقہ کی میجورٹی پاپولیشن بھی الحمدللہ مسلمان ہے، لیکن کیا ایک بھی مسلم آرمی ان جگہوں پر جنگ کرنے گئی؟ جواب ہے نہیں، جو اس چیز کا پروف ہے کہ اسلام کا انفلوئنس صرف اور صرف اس کے کیریکٹرسٹکس کے بنیاد پر ہے۔ People accepted Islam by understanding its meaning. People acquired Islam by knowing about the moral and life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. People obtained Islam by reading the commandments and messages given in Quran. یعنی لوگوں نے اسلام قبول کیا، اس کے مطلب کو سمجھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا، اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اخلاق کے بارے میں جان کر لوگوں نے اسلام قبول کیا، قرآن میں بتائے گئے احکامات اور میسیجز کو پڑھ کر۔ لیکن اکثر نان مسلم قرآن کی کچھ آیتوں کو غلط طریقے سے ڈسکرائب کر کے اس کے میننگ کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسا ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں کہ دیکھو اسلام تو وائلنس کو پروموٹ کرتا ہے، اور اسے ڈسپلے کرنے کے لیے وہ اکثر سورہ توبہ چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 5 کا مس یوز کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ جہاں بھی مشرکوں کو دیکھو انہیں وہیں قتل کر دو۔ اور جب ہم سورہ توبہ کی اس آیت کو دیکھتے ہیں
वर्ड्स के पीछे की हकीकत को जानना है तो हमें शुरुआत से पढ़ने की ज़रूरत है। और जब हम सूरह तौबा को वर्स नंबर 1 से पढ़ते हैं तो हमें यह मालूम होता है कि एक दफ़ा मक्का के मुशरिकों और मुसलमानों के दरमियान अमन का सुलह हुआ था, जिसे मक्का के मुशरिकों ने तोड़ दिया था। तो अल्लाह ताला ने उन्हें यह वार्निंग देते हुए कहा कि अगर 4 महीने के अंदर नहीं सुधरे तो उन्हें नए जंग के लिए तैयार हो जाना होगा। इस सिचुएशन में अल्लाह ताला ने मुशरिकों का कत्ल करने का हुक्म दिया है, लेकिन अल्लाह इतना रहमान है कि उन्होंने कुरान में हर जगह अमन और शांति को वायलेंस और दुश्मनी से बेहतर बताया है। और अल्लाह ताला ने बहुत एक और बात कही है कि अगर हमारा दुश्मन सरेंडर कर दे और अमन कायम करना चाहे तो हमें उसी वक्त जंग रोक देना चाहिए और उसे किसी सेफ जगह ले जाना चाहिए ताकि उसे किसी भी तरह का खतरा ना हो। I would like to end my talk with a verse given in the glorious Quran, Surah Al-Baqarah, chapter number 2, verse number 256, which says, "Playground with deen. There is no force in Islam." यानी दीन में कोई जबर नहीं है। हमारा काम लोगों को इस्लाम के बारे में बताना है, और अगर कोई शख्स इस्लाम कबूल नहीं कर रहा तो हम उसे फोर्सफुली इस्लाम एक्सेप्ट ही नहीं करवा सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इस काम को करने से मना किया है और हिदायत देने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। And also Allah has declared in Surah Al-Kafirun, chapter number 109, verse number 6, "Lakum deenukum waliyyin." For you is your religion and for me is my religion. यानी तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन और मेरे लिए मेरा दिन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान। बातिल से दबने वाले है आसमान नहीं, 100 बार कर चुका है इम्तिहान हमारा। ए मौजे दजला तू भी पहचानती है हम, अब तक ये तेरा दरियाए अफसा हुआ हमारा। आई वुड लाइक टू इनवाइट कहकशां जो कि क्लास 9 के स्टूडेंट हैं और उनका टॉपिक है करंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। प्लीज कहकशां। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, dear brothers and sisters, today I am going to deliver a speech in the current education system of India. Education is the most important aspect of any society. It is the foundation in which a society is built and a tool that allows the citizens to make the most of their lives. It also allows a country to educate its people, but a number of issues are cropped in our Indian education system and there seems to be no clear solution in sight. Our India became free in 1947, means the freedom of India has passed 78 years. And in this 78 years, everything are totally changed in our own country. From mobile to car, from car to classroom, but education is not. Still, we are being provided a slabs education that has been given by British. And therefore, our education system is quite old and it is not useful for us. Because we follow a slabs education in which everyone just wants a job. Because we follow a slabs education in which everyone just wants a job. But Albert Einstein said that everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, then the fish spent his entire life to think that he was a fool. And our education system not only selected fish to climb on the tree, but also asking him to fall down and run. And the fish who climb on the tree is successful, other than there have no success. Means in the Indian education system, students are only judged by their marks. If your marks is good, then you are intelligent. Even you have talent or not. But if you are talented and sometimes your marks is not good, then you are called a failure. In this education system, students are put through a cycle of exams and coaching classes. Parents are just on marks with their children. The education system focuses too much on theory and a little scope of practical learning. But this cannot prepare the students for the real world. They also do not focus
communication, technology, and problem-solving skills. And after being too much, some people say that the Indian education system is well developed compared to the past days. So let's see. People say because in the past days there were 18 universities and 476 colleges. But in the present time, there are more than 600 universities and 30,000 colleges are available in India. But besides that, we face few problems on it. Like the curriculum of some schools is outdated. Some schools have enough teachers and some schools have low global ranking. Some Indian universities have also low global ranking. So, if Indian government wants to develop the country, then the curriculum of the schools and research of universities are need to be improved. The facilities are need to be increased. The demand of the students are need to be fulfilled. And at last, but too much important, Indian government need to be given the quality of education to the students. If Indian government follow these few things, then inshallah India will be a developed country and also count on it. Thank you. Assalamu alaikum.